ویلکم بیک. عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں. ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹرز نے روایت برقرار رکھی. انگلینڈ کے خلاف دوسری اننگز میں کوئی بلے باز نہ چل سکا. عبداللہ شفیق 0، سائم ایوب 25، کپتان شان مسعود 11 رنز بنا سکے. بابر اعظم 5، سعود شکیل 29، محمد رضوان 10 رنز بنا کر چلتے بنے. آپ کو بتائیں پاکستان نے 6 وکٹ کے نقصان پر 152 رنز بنا لیے. پاکستان کو انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے 115 رنز. مہمان ٹیم کو پہلا ٹیسٹ میچ اپنے نام کرنے کے لیے 4 وکٹیں درکار ہیں. ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹر نے پرانی روایت برقرار رکھی. انگلینڈ کے خلاف دوسری اننگ میں کوئی بلے باز بھی نہ چل سکا. عبداللہ شفیق 0، سائم ایوب 25، کپتان شان مسعود 11 رنز بنا سکے. اسی میچ پر تبصرہ کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینکر حسنین لیاقت. حسنین بتائے گا ملتان ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹرز نے روایت کو برقرار رکھا ہے، کب بدلے گی پاکستانی ٹیم؟ دیکھیں یہ جو سوال آپ نے کیا یہ پورے پاکستان کا سوال ہے، کیونکہ آج بھی جب ہم میچ کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا شاید پاکستانی بیٹرز کچھ ریزسٹ کریں گے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ جس وکٹ کے اوپر 800 رنز بنا رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم، اسی وکٹ کے اوپر آپ کے پاکستانی بیٹرز نے ایک ہی دن میں 6 وکٹس گوا بیٹھے ہیں. اور آپ کی اگر اوپننگ کی بات کی جائے پچھلے میچ میں وہ چلی، اس میچ میں وہ فیل ہو گئی. مڈل آرڈر ہمارا کولیپس ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں کہنا پڑے گا کہ بابر اعظم کو اپنی اسٹریٹجی کو یا تو ریوائز کرنا ہوگا یا پھر اپنی جو ٹیکنیکل صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس جانا ہوگا. اس کے علاوہ سعود شکیل کو ہم بہت زیادہ پریز کرتے تھے، سعود شکیل اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی پچھلے 2-3 سال سے مجھے اسٹوری پاکستان کی یہی لگ رہی ہے کہ پاکستان کو آ کے کہیں نہ کہیں پہ اس کو ریسکیو کرتے ہیں سلمان علی آغا، اور ابھی بھی سلمان علی آغا وکٹ پہ موجود ہے. آپ پورے 3-4 سال پاکستان کی کرکٹ دیکھ لیں، چاہے او ڈی آئی ہو یا پھر ٹیسٹ کرکٹ ہو، آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے سلمان علی آغا کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. آپ کا ٹاپ آرڈر فیل ہو جاتا ہے، آپ کا مڈل آرڈر فیل ہو جاتا ہے. اور اب 4 وکٹیں ہیں، 125 رنز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان اگر ریزسٹ کی طرف جائے گا تو پاکستان ہو سکتے 125 بنا لے، لیکن لیڈ ہماری کو 50-60 رنز ہوگی جو کہ انگلینڈ جو چیئرمین پی سی بی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم میں سرجری کی جائے گی، وہ سرجری کہاں تک پہنچی؟ اگر ہو چکی ہے تو اس کے ثمرات کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ سرجری وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نیت ٹھیک ہو. ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طرف چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، دوسری طرف انہوں نے پورا ملک دیکھنا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین پی سی بی کی جو جاب ہے یہ فل ٹائم جاب ہے. اس کے لیے ان کو ایک وسیع پیمانے پہ اب آپریشن کرنا ہوگا. بعض سرجری سے آگے نکل چکی ہے، نہ سرجری ہوتے ہوئے نظر آئی ہمیں، نہ کوئی آپریشن ہوتے ہوئے نظر آیا. آپ دیکھیے سلیکٹرز ایک صرف وہاب ریاض کو اس وقت انہوں نے نکالا تھا، اس کے بعد یوسف ابھی پچھلے دنوں خود گئے. بابر اعظم کے اوپر کوئی ہمیں پی سی بی کی طرف سے ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا، وہ خود ہی استعفیٰ دے کے کپتانی سے ہٹ گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی پلیئرز ہیں، آپ دیکھیے نا، امریکہ سے آپ آ رہے ہیں، آپ کینیڈا سے آ رہے ہیں، آپ ورلڈ کپ پہ اتنی پیتھیٹک آپ کی کیمپین تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پلیئرز مورلس وہی ہیں. آپ نے ابھی چیمپئنز کپ کروایا، اس میں بہت سارے ایسے بالرز تھے، بہت سارے ایسے بیٹرز تھے جن کو آپ ملتان ٹیسٹ میں آزما سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں آزمایا کیونکہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ بھی تجربہ نہیں کرنا چاہتا، اور شاید جو آپ کے سپر سٹارز ابھی اتنے مضبوط ہیں کہ یہ تجربہ نہیں کرنے دے رہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر بات کی جائے تو آپ کی جو کرکٹ ہے وہ کنٹینیوسلی ڈکلائن پہ ہے. اور ڈکلائن ہمیں صرف کرکٹ بورڈ کی طرف سے نہیں بلکہ ٹیم کی طرف سے، کوچز کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے، تمام طرف سے ہمیں ڈکلائن نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ اسٹریٹ کرکٹ دیکھیں گے، آپ ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں گے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی ایسا ٹیلنٹ نظر نہیں آتا کہ جو اوور نائٹ آگے پاکستان ٹیم کی قیادت سنبھال لے گا. سو اوور آل پاکستان کرکٹ کے بہت ہی برے دن چل رہے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد اس ڈیزاسٹر سے نکل جائیں، کیونکہ ہم ایک ہی چیز پہ چلتے ہیں. ہمارے یہاں صرف ایک ہی کھیل چلتا ہے، ون اسپورٹس نیشن ہے ہم، جو کہ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں، اور کرکٹ میں بھی جب ایسے ریزلٹ آئیں گے تو پھر قوم بہت مایوس ہوگی. اچھا حسنین، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے ایک جانب تو ہماری ٹیم کی کارکردگی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی کارکردگی وہ ابھی تک جوں کی توں دکھائی دے رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو انتظامات کیے گئے وکٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کے حق میں ہے، کس کے خلاف ہے؟ اور ایسا کہا جا رہا ہے پنڈی میں بھی یہی صورتحال رہی، ملتان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ ہماری ٹیم کو بھی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. تو کیوں یہ وکٹ جو ہے وہ بالر فرینڈلی نہیں بنائی گئی؟ اعزاز صاحب، آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں کہ $1 ملین کوشچن ہے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جو ملتان والا وکٹ بنایا ہے یہ بیسیکلی ہم نے جیتنے کے لیے وکٹ نہیں بنایا تھا. ہم آلریڈی بنگلہ دیش سے سیریز ہارے ہوئے تھے، اور پی سی بی اور جو ہمارا تھنک ٹینک ہے، ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم ہے، وہ چاہتی یہ تھی کہ ہم کسی طرح سے اگر میچ جیتتے نہیں ہیں تو اس کو ڈرا کی طرف لے کے جائے. جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ اتنی ڈیفینسو کرکٹ کھیلیں گے،
اتنی پیتھیٹک پچ بنائیں گے جہاں پہ آپ کے بالرز کو اتنی زیادہ مار پڑے گی تو وہاں پہ جا کے پھر آپ ہارے گی الٹیمیٹلی. ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھا ہے کہ جو بھی ٹیم ڈیفینسو کرکٹ کھیلتی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. یہ لمبی کرکٹ ہے, اس میں آپ کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے, پازیٹیو مائنڈ سے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے. یہ وکٹ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, یہ وکٹ اس وجہ سے بنائی گئی تھی عزت بچائی جائے, کسی طرح سے یہ سیریز ڈرا کی جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ورلڈ کلاس ٹیم آئی تھی جس کا نام انگلینڈ تھا, اس کے خلاف ہم سیریز ڈرا کرنے میں یا اکا دکا ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیکٹک تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ بھی ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو اس میں اچھا دوسری جانب ہم ظاہر پاکستان کرکٹ بورڈ کی بد انتظامی کی بات کرتے ہیں, کھلاڑیوں کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو آرڈر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کھلاڑیوں کی کارکردگی تو اعتزاز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہ کھلاڑی صرف آج سے پرفارم اس طرح نہیں کر رہے, آپ کے یہ کھلاڑی عرصہ دراز سے اس طرح پرفارم کر رہے ہیں. مجھے ایک پرفارمنس ایسی بتا دیں جو 2022 سے لے کے 2024 تک آپ کے اس کرنٹ بیچ آف پلیئرز نے دی ہو, چاہے آپ بیٹنگ کی بات کر لیں چاہے آپ بالنگ کی بات کر لیں, اکا دکا پرفارمنس جس طرح میں نے سلمان علی آغا کا ذکر کیا. یعنی حسنین آپ کہہ رہے ہیں مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے پاکستان کرکٹ ٹیم. حسنین لیاقت اسپورٹس اینکر توجہ دیتے, بہت شکریہ. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گرینڈ جلگے کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا میں ہونے والے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فریقین سے مذاکرات کا اختیار مل گیا. فریقین سے مذاکرات کے لیے جرگہ کے TORs تیار کر لیے گئے. جلد ہی فریقین کا گرینڈ جرگہ طلب کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے جرگے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, گورنر فیصل کریم کنڈی اور مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ, صوبائی وزراء, چیف سیکریٹری اور IG خیبر پختونخوا بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس جرگے کی قیادت کے لیے مجھ پر اعتماد کرنے پر بھی میں تمام پارلیمنٹیرینز اور سیاسی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم سب سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر صوبے میں امن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے. مجھے امید ہے اس جرگے کے ذریعے ہم درپیش مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے پشتون روایات کے مطابق آج یہ جرگہ منعقد کیا. جرگے میں شریک تمام سیاسی قائدین کی آراء اور تجاویز کا بھرپور احترام کیا جائے گا. پاکستان سے بھی نون کے صدر نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقات میں آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملاقات کے لیے پنجاب ہاؤس پہنچے. سابق وزیر اعظم کی آمد پر بلاول بھٹو کا استقبال کیا گیا. دونوں قائدین نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی. آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا, جبکہ تاریخ کا تعین دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد طے کریں گی. نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ, پرویز رشید, عرفان صدیقی, ایسر اقبال بھی موجود تھے. پیپلز پارٹی کے وقت میں یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, خورشید شاہ, مرزا وہاب, مرزا جاوید عباسی, نوید قمر اور پلوشہ خان شریک تھے. بات کریں مبارک ثانی کیس کی تو اردو میں درستی فیصلہ جاری کر دیا گیا. 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فازیسہ نے تحریر کیا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ وفاق اور پنجاب کی جانب سے 24 جولائی فیصلے میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے درخواست دائر کی گئی. درخواستوں کی بنیاد پر 19 علماء کرام کو نوٹس کیے گئے. علماء کرام نے پیرا 42, 7 اور 49 جیم پر اعتراضات کیے. فیصلہ علماء کا موقف سننے کے بعد معترضہ پیراگرافز کو حذف کیا جاتا ہے. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ تصحیح شدہ فیصلے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس دیے جاتے ہیں. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان مسلمان کی تعریف کا لازمی جزو ہے. ختم نبوت سے متعلق کوئی اور تعویل قابل قبول نہیں. قادیانیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آئین میں طے شدہ اپنی حیثیت تسلیم کریں. وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری معیشت بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 ماہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا. ماضی میں IPPs کے جو معاہدے ہوئے ان سے منافع حاصل کر چکے. معاہدے ختم ہونے سے مجموعی طور پر ملک کے خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے مفید مشورے دیے. آرمی چیف نے بھی معیشت کی بہتری کے لیے کوشش کی. ماضی میں کوئی سنگ دل حکمران آیا جس نے کہا مہنگائی سے میرا سروکار ہی نہیں. ہماری جو معیشت ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ایک استحکام کی طرف جاری ہے. اور جو ہمارے ماضی کے جو معاہدے ہیں IPPs کے حوالے سے, پاکستانی میں IPPs کی بات کر رہا ہوں, ان حوالوں سے جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں
IPPs کے معاہدے ہوئے وہ نہ صرف اپنے منافع کما چکے ہیں, نہ صرف وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ریکور کر چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ منافع حاصل کر چکے ہیں. یعنی جو آئندہ آنے والے ماہ و سال ہیں, جو ہمیں جو کانٹریکچل اوبلیگیشن تھی, اگر وہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں پے کرتے تو وہ 411 ارب روپے ہمیں ادا کرنے پڑتے. اس کو ہمیں آئے ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں, اور اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوئیں ان 7 مہینوں میں. وزیر توانائی اویس لخاری کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات جاری. ملک میں بجلی کی قیمت 10 روپے سے کم ہو کر فی یونٹ ہونی چاہیے. حکومت کا فیصلہ تھا بجلی کی قیمت عوام کی پہنچ سے باہر نہ ہو. ملک میں بجلی کی قیمتوں میں مرحلہ وار کمی لانا چاہتے ہیں. بجلی کے سیکٹر میں اصلاحات کی ضرورت ہے. 5 IPPs سے نئے معاہدے سے 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. ہماری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے. اس 10 روپے فی یونٹ کی قیمت کی کمی تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑا ہے. جو آپ کی جیب میں سے, آپ کی بلوں میں سے 411 ارب روپے آئندہ چند سالوں میں ان بزنس ہاؤسز کو جانے تھے, اب وہ نہیں جائیں گے. اور جس طرح 411 ارب روپے کا فائدہ عوام کو پہنچایا ہے, اسی طرح کئی 100 ارب روپے کے فائدے آئندہ مستقبل کے اندر بھی پہنچائیں گے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. تفصیلی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے 63 کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی ہے. آرٹیکل 63 سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے. اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے 63 کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی. آرٹیکل 63 سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار. 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری. سپریم کورٹ نے 63 کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی. پاکستان ہمارا گھر ہمارا خاندان تعلق چند دہائیوں کا نہیں 1400 سال کا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاشی تعاون کا نیا دور شروع ہو گیا. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی بزنس فورم سے خصوصی خطاب. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی سعودی عرب نے زر مبادلہ کی مد میں قابل ذکر مدد کی. پاکستان سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. اسلام آباد سے دیکھیے یہ رپورٹ. اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم کا انعقاد. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا خطاب. کہا باہمی تجارت 2019 میں 3 ارب ڈالر تھی, اب 5.8 ارب ڈالر ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور قیادت کا دورہ سعودی عرب حوصلہ افزا رہا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خطے میں پاکستان ہماری ترجیح رہے. Hold Pakistan in the highest regard as a strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond that has united us for as long as history can chronicle. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فورم سے خطاب میں کہا کہ ہم اس وقت معاشی محاذ پر بہترین پوزیشن میں آ گئے ہیں. معاشی اصلاحات کی بہتری کے لیے مزید کام کر رہے ہیں. The Kingdom Saudi Arabia plays a very, very important and critical role in terms of that corridor. So we always remain grateful for that. Also the export flows, especially in terms of year-on-year very critical deltas and important deltas in terms of IT services. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا سعودی وفد کا دورہ پاکستان باہمی شراکت داری کا عکاس ہے. Our new homegrown program supported by the EFF facility which Honorable Finance Minister mentioned on 25th of September makes a significant departure from our past. The idea is to regain the macroeconomic stability we had gained by 2016-17 and then build and consolidate our gains, what we achieved by then, in order to have a sustainable growth.
पाक सऊदीया बिजनेस फोरम से वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल खान, वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वजीर निजकारी अलीम खान ने भी खिताब किया और सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में बेहतरीन मौक़ों पर रोशनी डाली। बिजनेस फोरम से हेड ऑफ IFC सऊदी एग्जाम बैंक सरबराह ने भी खिताब किया और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर मुमलिकत से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में दो तरफा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने मईशत, ज़राअत, कानकुनी और IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं दोनों ममालिक को खुशहाल और पुरान मुस्तकबिल की तामीर पर काम करना चाहिए। ताल्लुकात को तवील मुद्दती, स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इआदा भी किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी के सरबराही वफ्द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन की मजबूती पर बातचीत। आर्मी चीफ ने शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। ISPR के मुताबिक सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान और दोनों ममालिक के दरमियान पायदार ताल्लुकात का मजहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने का दौरा। सदर मुमलिकत की चीनी सफीर जियांग जेडोंग के साथ मुलाकात। सदर मुमलिकत ने 7 अक्टूबर को दहशतगर्दाना हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इज़हार किया। सदर मुमलिकत की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत, घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इआदा। सदर मुमलिकत का दुख की घड़ी में चीनी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इज़हार। इस मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। दोनों ममालिक के दुश्मन दोनों रियासतों के माबैन बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयां दोस्तों के दरमियान दोस्ती के बंधन को कमजोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KP हाउस को सील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। सियासी हमदर्दियां बात की बात, सबसे पहले पाकिस्तान है। CDA हुकाम ने अदालत को बताया कि KP हाउस को सील किया गया। CDA की जानिब से 3 नोटिस दिए गए, गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक दुरुस्तगी कर लेते।